اس پر ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے، غیر مقلد کہتے ہیں کہ تمہاری بات کو تو خود قرآن رد کرتا ہے، کیوں؟ آگے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ دیکھو تم نے آدھی آیت پڑھی ہے حنفیوں اور آدھی آیت تم نے پی گئے ہو۔ اگر تم پوری آیت پڑھتے تو یہاں پر فقہا کی تقلید کی بات ہی نہ آتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول سے حل کروانا، تو فقہا کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس ترجمے کو سمجھو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم نے اختلاف حل کروانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ سے حل کروانے کا مطلب قرآن ہے اور رسول سے حل کروانے کا مطلب حدیث ہے۔ اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن حدیث سے حل کرانا نہ یا فقہ کی بات ہے نہ یا فقہا کی بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس آیت کا تعلق فقہا کے ساتھ نہیں بلکہ اس آیت کا تعلق صرف قرآن اور حدیث اور خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کا جواب ذہن نشین فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں اس آیت میں دو خطاب ہیں، ایک خطاب عوام کو ہے، ایک خطاب خواص کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب عوام کو ہے۔ عامی کو حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے پیغمبر کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کا خطاب عوام کو نہیں ہے، یہ خطاب اولی الامر کو ہے، یہ خطاب فقہا کو ہے، یہ خطاب خواص کو ہے۔ بھئی جب دو عامیوں میں اختلاف ہو جائے یہ تو جائیں گے فقیہ کے پاس، اور اگر اختلاف ہو جائے دو فقہا میں تو وہ کہاں جائیں گے؟ اگر اختلاف ہو جائے دو عامیوں میں تو کہاں جائیں گے؟ علماء کے پاس جائیں، اور اگر علماء میں اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائیں؟ اللہ پاک نے پورا مسئلہ سمجھایا ہے کہ تمہیں مسئلہ پیش آ جائے آپس میں لڑنے کی بجائے علماء سے پوچھ لیا کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ خطاب علماء کو ہے، اور اگر علماء میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ اپنے اختلاف کا حل قرآن حدیث سے نکال لیں۔ تو ان آمنوں میں خطاب عوام کو ہے، عام آدمی کو، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ میں خطاب یہ خواص فقہا اور علماء کو ہے، یہ عوام کو خطاب نہیں۔ اور یہ ہماری شخصی رائے نہیں ہے، ایک تو ہم احناف کے قول پیش کریں مفسرین کے، امام ابو بکر جساس احکام القرآن جساس میں فرماتے ہیں یدل علی ان اولی الامر هم الفقہاء فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ فقہا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ، عام آدمی کو حکم دیا کہ تم فقہا کی بات مانو۔ ثُمَّ قَالَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فرمایا فَأَمَرَ أُولِي الْأَمْرِ بِرَدِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ، اگر تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن کریم سے اختلاف حل کرانا یا پیغمبر کی سنت سے حل کرانا۔ اذا كانت العامة ومن ليست من اهل العلم ليست هذه منزلتهم لانهم لا يعرفون كيفية الرد الى كتاب الله وسنته ووجوه دلائلهما على احکام الحوادث، اس لیے کہ عام آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ نئے آنے والے مسائل کو قرآن و حدیث سے نکال لے۔ احکام الحوادث کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نئے آنے والے مسائل، اس سے مراد حادثات نہیں ہیں جو سڑک کے اوپر بس کے ٹکرانے سے ہوتے ہیں۔ احکام الحوادثات مراد حادثات کے احکام نہیں ہیں، نئے آنے والے مسائل تم کیسے نکالو گے؟ فثبت انہ خطاب للعلماء، پتہ چلا ان تنازعاتم خطاب کس کو ہے؟ علماء کو۔ اور صرف ہماری رائے نہیں ہے، مشہور غیر مقلد عالم، غیر مقلدین کے 4 سطور ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سطور یہ چوتھا، یہ نواب صدیق حسن ہے۔ وہ کہتے ہیں بظاہر انہ خطاب مستقل موجہ للمجتہدین، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ خطاب مستقل ہے جو عوام کو نہیں بلکہ مجتہدین کو ہے۔ تفسیر فتح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سوال حل ہو گیا؟ اب ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی غیر مقلد تو نہیں مانتے، غیر مقلد تو نہیں مانتے، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ان کو ماننا چاہیے ہی نہیں سمجھے؟ کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں غیر مقلد کو ماننا چاہیے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم غیر مقلدین کو ہے ہی نہیں، یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کو۔ جو حکم کس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا کو۔ حضرت علامہ علی شریف حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جب کوئی صبر ہو مصیبت ہو تو صبر کرنا چاہیے، اور یہ رافضی صبر نہیں کرتے تو ماتم کرتے ہیں۔ علامہ حیدری فرماتے ہیں کہ ان کو صبر کرنا چاہیے ہی نہیں۔ کیوں؟
صبر سے پہلے خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ صبر کا حکم آمنوا کو ان کو ہے ہی نہیں، تو وہ صبر کیوں کریں؟ ان کو تو پیٹنا چاہیے نا، اس لیے